السلام علیکم لسنر، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان کے شر سے بچائے، آمین۔ آج کا واقعہ جنہوں نے مجھے بھیجا ہے انہوں نے اپنا نام لینے سے منع کیا ہے، لیکن یہ واقعہ کراچی شہر کا ہے۔ چلتے ہیں آج کی سٹوری کی طرف۔ وہ صاحب کہتے ہیں، میرے بابا نے اچھے وقتوں میں ایک پلاٹ بک کرایا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد میں نے اپنا ذاتی گھر بنانے کا فیصلہ کیا۔ میری فیملی میں ہم میاں بیوی اور 2 بچے تھے۔ میرا بیٹا 8 سال کا جبکہ بیٹی 4 سال کی تھی۔ جس گھر میں ہم شفٹ ہوئے وہ ڈبل سٹوری تھا۔ اوپر کی منزل پہ ہم رہ رہے تھے اور نیچے کی منزل پہ مالک مکان یعنی ایک آنٹی تھی، وہ رہتی تھی۔ وہ بیوہ عورت تھی اور اکیلی رہتی تھی۔ ان کے بچے ملک سے باہر تھے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اوپر والا پورشن جب سے یہ گھر بنا ہے انہوں نے کبھی کرائے پر نہیں دیا۔ گھر اچھا اور خوبصورت بنا ہوا تھا، ہمیں پسند آیا۔ اس میں 3 کمرے اور ایک بڑا سا ٹی وی لاؤنج تھا۔ پہلے دن سے ہی اس گھر میں واقعات رونما ہونے شروع ہو گئے تھے۔ رات ہم سو رہے تھے تو کمرے کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ میں اٹھ کر دیکھتا ہوں تو میرا بیٹا مجھے دوسرے کمرے میں جاتا ہوا نظر آیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ تو ہمارے ساتھ کمرے میں سو رہا ہے، یہ کون ہے؟ میں بھاگتے ہوئے دوسرے کمرے میں گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس بارے میں اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی کیونکہ اگر میں اسے اس بارے میں بتاتا تو ڈر جاتی۔ خیر، میں صبح ناشتہ کر کے آفس کے لیے نکل گیا۔ دل میں رات والے واقعے کا خوف تھا مگر اپنی بیوی بچوں کو اللہ کے حوالے کر کے گھر سے نکل گیا۔ شام میں گھر آیا تو بیگم نے کہا، آپ سودا نہیں لائے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے کب کہا تھا؟ تو وہ بولی، جب دوپہر میں آپ فائل لینے آئے تھے تو میں نے آپ کو سودے کی لسٹ بنا کر دی تھی۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان ہو گیا اور اپنی بیگم کو ٹال دیا کہ آج میں بہت تھک گیا تھا، کل لے آؤں گا۔ مگر میرا ذہن مسلسل مجھے ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ یہاں کچھ ہے۔ ابھی تک تو بیگم اور بچوں کو کچھ پتہ نہ تھا، اس لیے وہ سکون میں تھے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا تھا اور جو نظر آ رہا تھا وہ میرے ساتھ ہی ہو رہا تھا اور مجھے ہی نظر آ رہا تھا۔ دوسری رات مجھے کچن میں برتنوں کی کھٹر پٹر کی آوازیں آتی ہیں۔ میں باہر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے میری بیوی کچن میں کھڑی ہے اور میرے بچے کھانا کھا رہے ہیں جبکہ وہ کھانا وغیرہ سب کھا کر کمرے میں سو رہے تھے۔ اس وقت خوف سے میرا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا چکر ہے، کیا ہو رہا ہے یہ۔ جیسے تیسے صبح ہوئی، میں آفس کے لیے نکلا۔ آفس میں نے اپنے دوست سے ان واقعات کے بارے میں ذکر کیا تو اس نے بتایا کہ ایک شخص کو میں جانتا ہوں جو فی سبیل اللہ ایسے معاملات دیکھتے ہیں۔ میں نے اسے کہا، یار تو مجھے آج ہی ان کے پاس لے چل، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے اپنی وائف کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ آج میں لیٹ ہو جاؤں گا اور اپنے دوست کے ساتھ اس شخص سے ملنے چلا گیا۔ انہیں سارے معاملات بتائے، سارے واقعات بتائے تو سارے معاملات سننے کے بعد وہ بولے، بیٹا جتنی جلدی ہو سکے یہ گھر چھوڑ دو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ سر کیا چکر ہے؟ تو وہ کسی مصلحت کے تحت مجھے کچھ بتانا نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ مجھ سے بولے کہ ابھی کچھ واضح نہیں ہے،
میں کچھ بتا نہیں سکتا۔ انہوں نے دم کیا ہوا پانی مجھے دیا کہ گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا اور سب گھر والے یہی پانی پینا۔ رات جب میں گھر پہنچا تو میری بیگم گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے ان سے بچوں کے بارے میں پوچھا تو وہ بولی نیچے والی آنٹی کے گھر گئے ہیں۔ وہ پانی کا گلاس لیے میرے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور اچانک مجھے کہتی ہے تو آج کہاں گیا تھا؟ تو کیا ہمیں اس گھر سے نکالنا چاہتا ہے؟ یہ گھر ہمارا ہے، اس گھر کو چھوڑ دے ورنہ ہم تیرے بیوی بچوں کو مار ڈالیں گے۔ اس کی آواز میں ایک آواز نہیں بلکہ کئی آوازیں شامل تھیں، جیسے بہت سارے بچے، مرد اور عورت مل کر سب بول رہے ہوں۔ میں یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ میں نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو وہ بالکل نارمل کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کے پیچھے میرے دونوں بچے اسی طرح کھڑے بول رہے تھے اور ان کے منہ سے بھی ایسی ہی آوازیں نکل رہی تھیں۔ میرا دل اپنے بیوی بچوں کو اس حالت میں دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اتنے میں دروازے پہ دستخط ہوتی ہے۔ میں نے جا کر دیکھا تو باہر میرے بیوی بچے کھڑے تھے۔ میری بیوی حیرانی سے مجھے دیکھ رہی تھی اور بولی آپ کیسے اندر آ گئے؟ میں تو تالا لگا کر سودا لینے گئی تھی۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں نے کہا تالا نہیں لگا ہوا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا۔ جبکہ میں حیران پریشان کہ یہ لوگ یہاں ہیں تو اندر کون تھا؟ کیا اندر دوسری مخلوق تھی؟ یہ سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے اور جلد از جلد اس گھر کو چھوڑ دیں گے۔ میری بیوی ابھی تک حیران تھی کہ میں اندر کیسے آیا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ خیر، رات جب ہم سونے کے لیے لیٹ گئے تو اچانک میری اور میری بیگم کی آنکھ کھلتی ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری 4 سالہ بیٹی جو ہم دونوں کے درمیان سو رہی تھی اسے کسی نے ہوا میں اٹھا رکھا تھا اور وہ اپنے ہاتھ پیر مار رہی تھی۔ میری چھوٹی سی بچی سخت اذیت میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ اس کی پیاری پیاری آنکھیں باہر کو ابل رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میں، میری بیوی اور میرا بیٹا چیخنے اور رونے لگے۔ عجیب ہولناک منظر تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بے بسی کا عالم تھا کہ اچانک میں زور سے بولا کہ اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو، اللہ کے واسطے ہمیں معاف کر دو، میری بیٹی کو چھوڑ دو، ہم یہاں سے ابھی کے ابھی چلے جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہی میری بچی ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاتی ہے اور ہم بے بسی سے روتے رہ جاتے ہیں کہ اچانک کمرے کے دروازے سے میری بچی ہنستی مسکراتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے۔ میری بیوی یہ سب پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ پھر اچانک وہ ایک دم سے اٹھتی ہے اور اپنی بچی کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ فوراً سے فوراً ضروری سامان رکھو اور یہاں سے نکلو۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہم باہر تھے۔ آنٹی کو چابی نہیں دی تھی کیونکہ ہم نے سامان اٹھانا تھا۔ میں اپنے بچوں کو لیے اپنے تایا کے گھر چلا آیا۔ کچھ دنوں بعد مزدوروں سے سامان اٹھوایا اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جب آنٹی کو چابی دینے لگے تو اس نے ہم سے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ تم راتوں رات گھر چھوڑ کر چلے گئے اور کچھ بتایا بھی نہیں۔ میں نے انہیں کچھ بتانا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ وہ وہاں اکیلی رہتی تھیں۔ میں نے یہ سمجھا کہ وہ خوفزدہ ہو جائیں گی۔ اللہ کے کرم سے دوسرے گھر میں سب ٹھیک تھا۔
مگر جو پل ہم نے اس گھر میں گزارے تھے وہ بہت ہولناک تھے، ساری زندگی کے لیے ذہن میں نقش ہو چکے تھے۔ ہم آج بھی سوچتے ہیں کہ وہ کون تھے، وہ ہم سے کیا چاہتے تھے، مگر ہمارے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بس اللہ کا احسان ہے کہ اس نے میری فیملی اور میرے گھر والوں کو صحیح سلامت رکھا اور ان بلاؤں سے بچایا۔ تو لسنر، یہ تھا واقعہ، آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔